Now we discuss kinds of pronouns. The first kind is personal pronouns. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرنے والا اردو میں متکلم اور انگریزی میں فرسٹ پرسن کہلاتا ہے. جس سے گفتگو کی جائے وہ اردو میں حاضر اور انگریزی میں سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے. جس کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ اردو میں غائب اور انگریزی میں تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. وہ پروناؤنس جو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں پرسنل پروناؤنس کہلاتے ہیں. اور انگریزی میں پرسنل پروناؤنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: پروناؤنس یوزڈ فار پرسنز آر کالڈ پرسنل پروناؤنس. چونکہ گفتگو کرنے والا اپنے لیے پروناؤنس آئی اور وی استعمال کرتا ہے، اس لیے آئی اور وی کو پرسنل پروناؤنس آف دا فرسٹ پرسن یا صرف فرسٹ پرسن کہتے ہیں. آئی فرسٹ پرسن سنگولر اور وی فرسٹ پرسن پلورل ہے. جس سے گفتگو کی جائے اس کے لیے پروناؤن یو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یو کو پرسنل پروناؤن آف دا سیکنڈ پرسن یا صرف سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. سیکنڈ پرسن سنگولر اور سیکنڈ پرسن پلورل دونوں کے لیے یو استعمال ہوتا ہے. یعنی جس سے ہم مخاطب ہیں وہ اگر اکیلا ہے تو یو، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے. جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اس کے لیے پروناؤنس ہی، شی، اٹ اور دے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ہی، شی، اٹ اور دے کو پرسنل پروناؤنس آف دا تھرڈ پرسن یا صرف تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ہی، شی، اٹ تھرڈ پرسن سنگولر اور دے تھرڈ پرسن پلورل ہے. Now we come to reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves اور themselves reflexive pronouns کہلاتے ہیں. انگریزی میں reflexive pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے: Reflexive pronouns are used to indicate that the subject and the object of a sentence are the same. جب کسی سینٹنس کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ہی ہو تو آبجیکٹ کی جگہ ریفلیکسو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. ریفلیکٹ کا مطلب ہے پلٹ کر آنا، لہذا جب کام سبجیکٹ کی طرف ہی پلٹ کر آئے تو ریفلیکسو پروناؤنز استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. اسلم واز ٹاکنگ ٹو ہمسیلف. اسلم اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. اس فقرے کا سبجیکٹ اسلم ہے اور آبجیکٹ بھی اسلم ہی ہے، یعنی فقرے کا مفہوم ہے اسلم واز ٹاکنگ ٹو اسلم. اس لیے آبجیکٹ کی جگہ ریفلیکسو پروناؤن ہم سیلف استعمال ہوا ہے. آئی ہرٹ مائی سیلف. میں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. زخمی کرنے والا اور زخمی ہونے والا دونوں سیم ہیں، اس لیے آبجیکٹ کی جگہ ریفلیکسو پروناؤن مائی سیلف استعمال ہوا ہے. اسی طرح She saw herself in the mirror. اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا. ارم blamed herself for the mistake. ارم نے اپنے آپ کو اس غلطی کا الزام دیا. He ruined himself. اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. You express yourself very imperfectly. تم اپنا اظہار بہت ناقص طریقے سے کرتے ہو. They have landed themselves in difficulties. انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا ہے. We sometimes deceive ourselves. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. ریفلیکسو پروناؤنس بنانے کے لیے مائی، ہم، ہر، اٹ کے ساتھ سیلف کا اضافہ کیا جاتا ہے. آور اور دیم کے ساتھ سیلوز کا اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ یور کے ساتھ سیلف اور سیلوز دونوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی اگر سیکنڈ پرسن اکیلا ہے تو سیلف کا اضافہ کریں گے، اور اگر سیکنڈ پرسن ایک سے زیادہ ہیں تو سیلوز کا اضافہ کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ ریفلیکسو پروناؤنس فقرات میں ورب کے بعد استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ آبجیکٹ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور آبجیکٹ ورب کے بعد آتا ہے. Now we come to emphatic pronouns. انہیں emphasizing pronouns بھی کہتے ہیں. جب مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، آر سیلوز، یور سیلوز اور دیم سیلوز فقرے کے سبجیکٹ کو زوردار بنانے کے لیے استعمال ہوں
یعنی فلاں کام فقرے کے سبجیکٹ نے بذات خود کیا ہے تو پھر یہ ایمفیٹک پروناؤنس کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں ایمفیٹک پروناؤنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: Emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject of a sentence. Examples دیکھیے: She herself cooked the food for all of us. اس نے بذات خود ہم سب کے لیے کھانا پکایا۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کھانا پکانے کا کام اس نے بذات خود سر انجام دیا، herself استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سینٹنس میں herself emphatic pronoun ہے۔ He himself admitted his fault. اس نے خود ہی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اس سینٹنس میں himself emphatic pronoun ہے۔ We ourselves saw the thief running away with the goods. ہم نے بذات خود چور کو سامان کے ساتھ بھاگتے دیکھا۔ They themselves denied the report. انہوں نے خود ہی رپورٹ کی تردید کی۔ I wrote the story myself. کہانی میں نے خود لکھی۔ You yourself will be responsible for your loss. تم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ He himself has gone to market. وہ خود ہی مارکیٹ گیا ہے۔ The village itself is not very large. گاؤں بجائے خود بہت بڑا نہیں ہے۔ She served the guests herself. اس نے بذات خود مہمانوں کی تواضع کی۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمفیٹک پروناؤنس سبجیکٹ کے فوراً بعد یا فقرے کے آخر پر استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، آر سیلف، یور سیلفز اور دیم سیلفز کو جب تک ہم کسی فقرے میں استعمال ہوتا نہ دیکھ لیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریفلیکسو پروناؤنز ہیں یا ایمفیٹک پروناؤنز، کیونکہ کسی فقرے میں ان کا استعمال یعنی فنکشن بتاتا ہے کہ یہ کس حیثیت سے فقرے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسے آئی ہرٹ مائی سیلف میں مائی سیلف ریفلیکسو پروناؤن ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور آئی مائی سیلف روٹ دا اسٹوری میں یہ ایمفیٹک پروناؤن ہے کیونکہ اس فقرے میں مائی سیلف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کہانی لکھنے کا کام میں نے خود کیا۔ Now we come to demonstrative pronouns. This, that, these اور those demonstrative pronouns کہلاتے ہیں، اور یہ کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں demonstrative pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے: Demonstrative pronouns are used to point out the object which we refer to. Examples دیکھیے: This is mine. یہ میرا ہے یا یہ میری ہے۔ This is too big for you. وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ These should be kept safe. ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ Those are better than these. وہ ان سے بہتر ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ this قریب کے ایک شخص یا ایک چیز، جبکہ that دور کے ایک شخص یا ایک چیز، these قریب کے زیادہ اشخاص یا زیادہ چیزوں، اور those دور کے زیادہ اشخاص یا زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Dear students and listeners, demonstrative pronouns کے استعمال کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں۔ لوگوں یا چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی بار ہمیشہ this, that, these اور those استعمال ہوتے ہیں، لیکن دوسری بار یہ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جگہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کا پرسنل پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ چند اگزامپلز نوٹ کیجئے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ فرض کریں آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست قریب ہی بیٹھے کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے Who is this? یہ کون ہے؟ اور جواب میں آپ کہتے ہیں This is my cousin. تو یہ درست نہیں، درست جواب ہے He is my cousin، اور اگر وہ لڑکی ہے تو پھر She is my cousin۔ یعنی ایک دفعہ تو اشارہ کرنے کے لیے this استعمال ہوگا، لیکن دوسری بار this استعمال کرنا غلط ہے۔ اسی طرح This is my pen، یہ میرا قلم ہے،
It is very costly. یہ بہت مہنگا ہے. بے جان چیز کے لیے چونکہ it استعمال ہوتا ہے اس لیے دوسری دفعہ this کی بجائے it استعمال ہوا. مزید اگزامپلز نوٹ کیجئے. That is our neighbor. وہ ہمارا ہمسایہ ہے. He is very honest. وہ بہت ایماندار ہے. These are our relatives. یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. They live in Karachi. یہ کراچی میں رہتے ہیں. Who are those? وہ کون ہیں؟ They are my friends. وہ میرے دوست ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی بار تو this, that, these اور those استعمال ہوئے لیکن دوسری بار ان کی جگہ personal pronouns استعمال ہوئے. Now we come to interrogative pronouns. What, who, whose, whom اور which interrogative pronouns ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں interrogative pronouns کی تعریف یوں کی جاتی ہے. Interrogative pronouns are used for asking questions.